کے نے فون کی دیتا میں کہ بندے نے جا کے کہہ دو تو سامنا پچھلے ہوتے سون تو مار نہیں سکتا کیونکہ تو ایڈی اچھی ہستی تو سلوٹ مار گیا ہے تے میں امام صاحب کی نسبت نہ لینا لوگی بلائے ورنہ میں یہ منو نہیں جانتے تو میں انہاں نہیں جانتا منو اس والے نہ جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ کا نوکر توجہ رکھنا ایسے سامنے قبلہ بیت المقدس خیال آیا ہے کچھ بندے بزنگے بچ خیال آیا کعبہ نیا ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا جبریل ابھی جا میرے حبیب سے کہہ ایسے کرو جدھر آپ کا دل کرتا ادھر ادھر دے حضور نے کیا کیا اچھا حضور نے یہ نہیں کہا جبریل زکاة 2 باقی رہ گئی ہیں نہیں حضور نے تیسری رکعت سمجھ آئی تیسری رکعت میں اب میں قرآن اٹھا لیتا ہوں کیونکہ میں پیچھا ہوگا توجہ رکھنا جب حضور ایسے گھومے نا پھر پچھلے والے ہوں پیچھے والے ایسے میں نے ہاتھ جوڑے ابو بکر کے آگے میں نے ہاتھ جوڑے مولا علی کے بارے بھئی مولا علی آپ کو کیا ہو گیا نبی نے ایسے کیا تو آپ نے بھی ایسے کہاں جدھر حضور کی بنا اسی کو بناتے ہیں جدھر حضور اپنا چہرہ کر دیا کرتے ہیں کوئی کہن کہاں پاک آیا کوئی کہن کہاں پاک آیا حضور کی امی اللہ تعالیٰ کے فضل کیا اے حبیب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا اب حضور تو بعد میں آئے لیکن اللہ کہتے علم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل اے حبیب آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھا نہیں یہ قرآن ہے بھائی آپ کی مسجد سے منہ نے لیا گھر سے نہیں لے کے آئے علی صاحب یہ تو چکیا یہ اندر لکھیا علم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا اچھا حضور تو آئے بعد میں یہ تو دادا جان کے دور کی بات ہے اب وہ حضور کی در تھے مدارج النبوہ کا حوالہ میں نے دیا توجہ رکھیں حضرت عبد المطلب جب ابرہا ہاتھیوں کو لے کر کعبے کے اندر آیا 400 اونٹ 300 بکریاں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے لی تو پہاڑ کو اس سبیل پہ چڑھ گئے لوگوں نے کہا عبد المطلب آپ ہمارے سردار کعبے کو چھوڑ کے اوپر پہاڑ پہ اپنی بکریاں لے کے چلے گئے کہا بکریاں دا مالک میں نہ ہوگا مالک وہ بچائی جدہ ہے ابرہا نے ایک سفید خاتھی سفید ہاتھی اس لیے پالا تھا کہ نعوذ باللہ میں کعبے کو گراؤں گا اب جب وہ ہاتھی آیا نا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے آئے کیسے ہاتھی نے دیکھا سجدے میں گر گیا سجدے میں کیا تھا پیشانی میں کیا تھا پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا نور مصطفیٰ کی در تھا ایک حدیث بات ختم یہ نور پاک یہ نور پاک ایک اور بات قرآن سے کر کے میں بات کو بالکل سمیٹ لیتا ہوں
امام زرقانی نے لکھا، شرح شفا کے اندر بھی لکھا گیا، امام ترمذی نے بھی لکھا، حضرت جابر حضور کے سامنے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ حضرت جابر کو نہیں سی پتا کہ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ پھر پوچھا آقا آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آقا کب؟ فرمایا جب آدم کی مٹی ابھی تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ اشرف علی تھانوی نشر الدین کے صفحہ نمبر 7 پر لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جبریل سے 14,000 سال پہلے اللہ نے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جبریل سے بھی 14,000 سال پہلے۔ ایک دن مولا علی حضور کے پاس کہنے لگے آقا آپ کو نبوت کب بتاؤں؟ حوالہ سنے، میں حوالے کا بغیر چلتا نہیں ہے۔ مدارج النبوہ نشر الدین اشرف علی تھانوی جو بندیوں کے پاپا جانی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے نشر الدین، اور ایک ہے ملا علی قاری، یہ ہمارے تین کتابوں کا حوالہ دیا۔ کہتے مولا علی نے پوچھا حضور آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے علی نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے مجھے بنایا۔ اگلا جملہ سنیو جس کے لیے میں نے اس حدیث کو چھیڑا، کہا ایک تھا وہ، ایک تھا وہ اور ایک تھا میں۔ اب علی بھی علی تھے، کہنے لگے آقا ایک تھا وہ ایک تھے آپ کرتے کیا تھے؟ فرمایا جب کچھ بھی نہ تھا اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا، میں جدھر جاتا ساری کائنات کی سیر فرما لیا کرتا، کچھ بھی نہ تھا۔ یہ نور پاک، یہ نور پاک، یہ نور پاک۔ آخری قرآن کی آیت ایک حدیث بات ختم۔ ہمارے بزم کے سرپرست اعلیٰ قاری اشتیاق صاحب یہ پڑھے لکھے اور بلی صاحب یہ انہوں نے کافی مرتبہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں اعتکاف بھی فرمایا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے۔ میں دل سے دعا کرنے لگا ہوں، سمجھ آئی تو کہہ دینا اے اللہ جو سردی میں میلاد میں بیٹھے ہیں سیدت کی چادر کا صدقہ سب کو مدینہ پاک عطا فرما۔ توجہ رکھنا، اللہ کا قرآن ایک آیت ایک حدیث بات ختم، کیونکہ بلی صاحب کو بھی ٹائم 10:30 کا دیا تو یہ آئے بھی 10:30، تو اتنی کہ ان کی سزا بنتی ہے کہ ان کو 15 منٹ بٹھایا جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ میں رات اللہ ترجمہ کرنے لگا، اے حبیب وہ وقت یاد کریں، ارے پہلے انسان تو آدم ہے، حضور تو آئے نہیں۔ اب مثال کے طور پر میں نے رات کو جائی میں خطاب کیا، چشتی صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے، عمران صاحب کی مجبوری تھی وہ بھی نہیں تھے، حاجی شفیق صاحب بھی نہیں تھے۔ میں ان کو کہوں حاجی شفیق صاحب، عمران صاحب، چشتی صاحب یاد کرے، میں یہ ترجمہ کیا، یہ کہیں گے شاہ صاحب آپ میں تو تھا ہی نہیں۔
ہم منبر پہ بیٹھ کے جو بولے اللہ بھی سچا، اللہ بھی سچا، اللہ بھی سچا، کچھ وچ گنگے بندے اللہ بھی سچا، اللہ بھی سچا، وعدے بھی سچے، وعدے بھی سچے، اس کا قرآن بھی سچا، اس کے حبیب بھی سچے۔ وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے حبیب وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا لِآدم، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، میں نام نہیں رہے اپنا مسلک بیان کرنا میرا حق ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حبیب وہ وقت یاد کرے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مزہ آیا قرآن کا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، آپ کو کہیں غصہ تو نہیں لگا؟ اچھا کر لگے بھی تو میرا کی بگاڑ لو گے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے حبیب وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان اڑ گیا، پلی صاحب شیطان اڑ گیا۔ شیطان کی پہچان مشکل نہیں، اس کی دو نشانیاں، ایک تو شیطان رویا 12ویں شب کو، ایک رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شیطان کی پہچان مشکل نہیں، کوئی فوت ہو جائے نا اس کو ذرا کہا فاتحہ نہیں، اللہ اکبر، ربیع الاول کی رات کو کہو آؤ ذرا میلاد میں، نہیں سمجھ، فاتحہ کہو نہیں، میلاد کہو نہیں۔ اچھا دوسری پھر قرآن سے نشانی بتا رہا ہوں شیطان کی۔ شیطان نے کہا مالک تو کیا ساری زندگی سجدہ کرتا رہوں گا، لیکن آدم کو میں تعظیم کا سجدہ نہیں کروں گا۔ ہمیں قرآن نے عقیدہ دیا شیطان کی پہچان مشکل نہیں، عبادت کہو تو کرے، چلا کہو تو کاٹے، تبلیغ کہو تو کرے، چھپے والا جھنڈا کہو تو اٹھائے، بستر کہو تو اٹھائے، نماز کہو تو پڑھے، اگر کہو مدینہ پاک کرے نہ جائے سجائے سے حضور کدھر تھے؟ وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرے حضور کدھر تھے؟ اچھا جبریل بھی TTS ہے، اس نے کبھی نبی کے پاؤں چومے، نبی کے پاؤں چومے، کبھی نبی کی دہلیز کو چوما، کبھی امام حسین کو چوما، کبھی عرابی بن کے آیا، کبھی پینڈو بن کے آیا، کبھی درزی بن کے آیا،
नौकर है हुजूर के दर का। जिब्रील कहते जब अल्लाह ने कहा तिस्जुदू आदम, 12 मिनट के अंदर बात समेट रहा हूँ, तिस्जुदू आदम सजदा करो, तो जिब्रील कहते मैं रुक गया, भाई देखो पहले तहकीक तो करूं। पता चला तहकीक करके सजदा करना सुन्नियों का तरीका। अब जिब्रील तवज्जो रखना, अब जिब्रील ने कहता है तवज्जो इधर, ये फॉर एग्जांपल आदम का पुतला है मेरा हाथ। जिब्रील कहते मैं पाँव में देखा कुछ नजर नहीं आया, इधर गया नहीं, सीने अबे नाफ में हूँ कुछ भी नहीं, सीने में आया कुछ भी नहीं, होंठों पे भी हूँ कुछ नजर नहीं आया, दांतों पे गया कुछ नजर नहीं आया, नाक पे गया कुछ नजर नहीं आया, जब मैं पेशानी में पहुंचा मैंने देखा वहां पे नूर मुस्तफा चमक रहा है, मैं समझ गया सजदा नूर मुस्तफा को है, आदम का तो बहाना है। अल्लाह का कुरान कहता है सबने सजदा किया मेरे हबीब को, इल्ला इब्ली, सिवाय शैतान सिवाय शैतान के, सिवाय शैतान के, सिवाय शैतान के, सिवाय शैतान के। आओ दोस्तों, अपनी नमाज के अंदर भी नबी की मोहब्बत का रस बोला। आली शफीक साहब ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सफ़ा नंबर 87 है, हदीस नंबर 81 है। इंज खड़ के खोलोगे खब्बी सैर तो 14वीं लाइन तो हदीस शुरू है। एक सहाबी, एक सहाबी, एक सहाबी, अबू बकर बैठे रहते, एक आराबी बाहरों आया, उन्हें कलमा पढ़ा क्या लगा हज़रत एक मसला ते दसो कि तुसा ते सरकार को वेखिया असा वेखिया भी नहीं, मैनू एक गल दसो कि ज़ोहर ते असर विच हुजूर की रात करदे सन? रफीक साहब हुजूर की रात करते थे, पढ़ते थे कुछ आस्था या ऊंचा का ऊंचा नहीं पढ़ते थे, आस्था का पढ़ते थे, पेड़ू सीना क्या लगा तो आपको नहीं पता है? सुभान अल्लाह। देहाती आपको कैसे पता है कि हुजूर क़िरात करते हैं? कहा पता है जब हुजूर नमाज में होते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें यहाँ से अंदाजा होता कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक हिल रही होती है। यही मेरा सोचे चुनून है, यही मेरी करारत है, आप याद में मेरा जो बना, आप याद में मेरा जो बना, मेरा हज मेरी नमाज है, आप याद में मेरा जो बना, आप याद में मेरा जो बना, मेरा हज है मेरी नमाज है। अच्छा आपको कैसे पता चलता कि दाढ़ी हिल रही है? अबू बकर के अल्फाज सुनिए। कहा जब हुजूर होते ना ज़ोहर असर में इस तरह ते असी एंकर के रहते, मेरे तेरे नजदीक तो गई चिश्ती साहब, तुसी नमाज पढ़ाते हो, पली साहब पीछे खलोते हो, पली साहब तो मैं करके देखने ना नहीं गई, मैं पढ़ा रहा हूँ वाली रमजान साहब जुम्मे चैन करके मुतवक्किल का इशारे के लिए पे लाग देने ना दिख गई, लेकिन अबू बकर कहते सी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सहाबी थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो अरबी थे, कहने लगे आप ऐसे देखते, फरमाया हमारी नमाज ही तब होती जब देख लेते। नमाज भी ऐसी पढ़ के तेरी नमाज में भी सरकार का प्यार, जिसकी नमाज में हुजूर का प्यार नहीं
وہ محض ٹکرے ہیں جس کی اذان میں عمران صاحب سرکار کی محبت نہیں، وہ صرف ایک آواز ہے۔ اقبال نے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اقبال نے کہا تھا، بڑا سونا کہا تھا، اس نے کہا پرواز ہے دونوں کی ایک ہی جہاں میں، ارے گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے، الفاظ و معانی ایک ہے مگر میرا جملہ ضائع نہ کرنا، الفاظ و معانی ایک ہے مگر ارے ملا کی ادا اور ہے صوفی جو عزا دیتا ہے وہ اور ہے، ملا کی عزا اور ہے۔